بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ پارہ 25 سورہ الزخرف رکوع 7 آیت نمبر 80 تا 83۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں، ان کے خفیہ مشورے نہیں سنتے؟ یقیناً ہم سنتے ہیں، اور جب ہم سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، تو پھر یہ بدبخت لوگ اتنی جرأت کیوں کرتے ہیں؟ لہذا ہم سنتے بھی ہیں۔ ہمارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرامن کاتبین، ان کے اعمال لکھنے والے بھی ہیں۔ اور آیت نمبر 81 میں عقیدہ توحید کی مخالفت کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تم اپنے بعض مشرکانہ اقوال میں اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو، جیسا کہ تم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں متصور کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، لیکن ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کسی نہ کسی درجے میں ہے یا کسی نہ کسی درجے میں اولاد کا امکان ہے، بلکہ مقصد یہ ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ میں تمہارے عقائد کا انکار کسی عناد یا حد درمی سے نہیں کر رہا، بلکہ دلائل کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ صحیح دلائل سے اللہ کی اولاد اگر ثابت ہو جاتا تو مان لیتا، لیکن عقل و نقل کے نظر میں، عقل نقل دلائل کی بنیاد پر اس بات کی تردید کر رہا ہو کہ اللہ کی ذات اقدس لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وَعَلَى كُلِّ حال آیات مذکورہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کا الزامی جواب ہے مشرکین، اور زیادہ تر بحث و محاسا حکمہ میں، مناظرہ میں طریق مخالف کے محدود وقت تک مان لی جاتی ہے، اور بالفرض والمحال جب مان لی جاتی ہے تو پھر اس کی تردید ہوتی ہے اس انداز سے، یعنی اس انداز کلام سے مخالف دل میں ایسے حرمی پیدا ہو سکتے جو قبول کرنے پر ادا کرتا ہے۔ دلائل میں دل کی ایس پر وہ نمرود کے پرنٹ میں نمرود نے کہا کہ انا احی و امید، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس مشرق۔ آیت نمبر 80 کی تائید شک سے ہونا بیان ہے کہ جو اقدس زمینوں کا بھی مالک ہے، جو عرش اللہ کا مالک ہے، جو بات کمالیہ متف ہے، تو وہ شرک سے، توالد سے، تناسل سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ آیت نمبر 83 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور امت کو تعلیم ہے کہ ان بدبختوں کو فذرہم، ان بدبختوں کو ان کے حال پر فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان بدبختوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جب احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل ظاہر واضح ہو چکے ہے، حق ظاہر ہو چکے ہے، باطل بھی ظاہر ہے، تو یہ لوگ حسد اور عناد سے باز نہیں آتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی شغل میں، اسی تفریح میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ ہو، سامنا ہو جس کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تب ان بدبختوں کو
ان مشرکین منافقین کو پتہ چلے گا، ان پر جب حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ اور ایک اور اہم بات کہ فذرہم رہنے دیجئے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تبلیغ مت کیجئے۔ دعوت و تبلیغ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصب یہ ذمہ داری ہے، اور ختم نبوت کے توفیل امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فذرہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مخالفت کی طرف التفات مت کیجئے، ان کے ایمان نہ لانے پر زیادہ متفکر اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری کیجئے، باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو چاہے دے دیتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے۔ ام یحسبون کیا وہ خیال کرتے ہیں انا لا نسمع کہ ہم نہیں سنتے سرہم ان کا راز، ونجواہم اور ان کا مشورہ، بلا کیوں نہیں، ورسلنا اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم ان کے پاس، یکتبون لکھتے رہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر ہو رحمان کی کوئی اولاد، فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، ورب العرش سبحان رب السماوات والارض رب العرش جو مالک ہے عرش، ما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں کے لیے تناسل کا جو تصور رکھتے ہیں۔ فذرہم پس چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا کہ مشغول رہے، ویلعبوا اور کھیلتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا کہ دیکھ لے، یومہم الذی وہ دن، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے اور اس نے ضرور آنا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما